نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں جو صورت تھی، جو حدیث تھی، آپ آدمی جنت میں جائیں گے، چھٹے کا میں نے تذکرہ کیا تھا، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہ جس کا دایاں ہاتھ صدقہ کرے تو بائیں بھی خبر نہ ہو، یعنی کتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ساتواں شخص جو آخری ہے جس کا حدیث میں تذکرہ ہے، فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑے۔ دیکھو کیسے عجیب الفاظ ہیں، تنہائی میں یاد کرے اللہ کو، تنہائی میں رونا بہت مشکل کام ہے، مجمع میں رونا بہت آسان۔ آرڈر میں بھی باقاعدہ بعض لوگ روتے ہیں، آرڈر میں روتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا کہ بعض مسجدوں میں اعلان میں نے خود دیکھا ہے، بینر لگا ہوتا ہے، آج ہمارے ہاں ختم قرآن ہے، رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی۔ اب دیکھو پبلک کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا لیبل لگایا جا رہا ہے؟ رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی، پہلے سے اعلان لگا، کیونکہ جب روئیں گے لوگوں کو اس میں بھی مزہ آتا ہے، آج تو بہت لیے تھوڑا سا کچھ رونا بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام صاحب کو پہلے سے کیسے پتہ چل گیا کہ آج میں عشاء کے بعد باقاعدہ رونا اپنے اختیار میں تھوڑی ہے۔ میں نے کہا اگر امام صاحب کو رونا نہیں آیا، لوگ غصہ ہوں گے، ہم تو آئے تھے کہ رو رو کے دعائیں ہوں گی اور یہ تو رونا آ ہی نہیں رہا، یہ ڈرامے بازیاں ہیں۔ شریعت میں ایسے تکلفات کی اجازت نہیں ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اس قسم کی چیزوں سے دور رہا کریں، اس قسم کے مولاناؤں سے بھی دور رہا کریں۔ انٹرٹینمنٹ تھوڑی ہے، کوئی تفریح تھوڑی ہے۔ دعا ہے، اگر دعا میں کسی کو رونا آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو رونے جیسی شکل بنا لے، بس کوئی خبر نہیں۔ ہاں یہ پبلک کے سامنے رونے کی بات کر رہا ہوں، کبھی آ بھی جاتا ہے کبھی نہیں بھی آتا ہے انسان، لیکن جو فضیلت ہے وہ کہاں رونے کی ہے؟ ذکر اللہ خالیا، خلوت میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے۔ تنہائی میں جب اللہ کو یاد کرے گا تو رونا دو وجہ میں سے ایک وجہ سے آئے گا۔ کیوں اتنی فضیلت ہے میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، یار اس کی آواز بہت کم ہے، صحیح اسپیکر کی آواز، تو دو وجہ میں سے ایک وجہ سے رونا آئے گا اس کو۔ انسان جب اللہ کے سامنے روتا ہے تو یا تو محبت میں روئے گا یا خوف میں روئے گا، بس یہ ویسے ہی ٹھیک تھی بھائی، اسپیکر کے علاوہ جتنی چیزیں وہ سب بجنا شروع ہو گئی، تو یا تو اللہ کے خوف سے روئے گا یا اللہ کی محبت میں روئے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بھائی کیوں روئے گا تنہائی میں؟ پبلک تو دیکھ نہیں رہی، اللہ کے خوف سے روئے گا یا اللہ کی محبت؟ یہ دونوں چیزیں، یہ جو رونے کی فضیلت ہے نا تنہائی میں، یہ اس لیے نہیں کہ فلاں جگہ رشتہ نہیں ہو رہا تو پھوٹ کے رو رہا ہے دعا میں، شادی کرا دیں، اور کیا کہ بھائی میں نے اللہ کو یاد کیا اور مجھے رونا آ گیا، اب میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن کھڑا ہوں، نہیں ہوں گے۔ ویسے ٹھیک ہے رونا آ گیا، وہ ٹھیک ہے، رو رو کے دعا مانگے، کچھ بھی مانگے، کہیں رشتہ کرنا ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں، رو رو کے مانگے، جائز ہے، رو کے دعا کریں گے تو چانس زیادہ ہے۔ لیکن یہ جو حدیث میں رونے کی فضیلت ہے، یہ اس قسم کی دعاؤں میں رونے کی نہیں، رونا ایسی دعا میں بھی رونا آ جائے تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن فضیلت کے کون سے رونے کی ہے یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، دعا میں یا نماز میں یا ویسے ہی ذکر کر رہا ہے، تو اس میں جو رونا آئے گا وہ رونا دو میں سے ایک وجہ سے ہوگا، یا تو اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف۔ اور محبت اور خوف یہ دو چیزیں جب انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں تو پھر وہ دل جمعی سے کام کرتا ہے۔ اگر آپ کسی ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس ہدف کو حاصل کرنے کی چاہت ہے، یعنی محبت ہے، حقیقی معنوں میں آپ کے دل میں اس کی چاہت ہے، تو آپ بھرپور کوشش کرو گے۔ اور اگر کسی چیز سے بچنا چاہتے ہو تو اگر آپ کے دل میں اس کا خوف ہے تو اس سے بچنے کی بھی بھرپور کوشش کرو گے۔ دیکھو ہماری جو سارے دن کی ایکٹیویٹیز ہے نا وہ محبت اور خوف کے گرد گھوم رہی ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں نا، یا تو کسی کی محبت میں کر رہے ہیں یا کسی کے خوف سے کر رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں اگر ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو انسان مردار بے جان اپنے گھر میں پڑا رہے۔ تبھی جو ذہنی معذور ہوتے ہیں وہ پڑے رہتے ہیں گھر میں، نہ انہیں کسی چیز سے محبت ہے نہ کسی چیز کا ان کو خوف ہے۔ صبح صبح ہم لوگ اٹھ کے آفس جاتے ہیں، محبت بھی ہے خوف بھی ہے۔ محبت کس سے؟ بہت سے پیسوں سے، روکڑا ملے گا، مہینے کے بعد کیا ملے گی؟ تنخواہ ملے گی، اور اصل میں پیسوں سے نہیں ہے بلکہ پیسوں سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان سے۔ پیٹ بھرنا چاہتے ہیں، روٹی کس سے آئے گی؟
پیسوں سے آئے گی، اور سواری اچھی چاہتے ہیں تاکہ تھوڑی عزت بھی ہو اور سکون سے سفر بھی کر سکیں، وہ پیسوں سے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو اس لیے پیسہ جو ہے اس سے محبت ہے انسان کو، اور خوف بھی ہے کہ اگر نہیں گئے جاب سے نکال دیا جائے گا، دوبارہ روزگار تلاش کرنا مشکل، کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے، تو یہ محبت ہے یا خوف ہے؟ خوف ہے نہیں، خوف زدہ ہوتا ہے انسان، یار یہ نہ ہو جائے، بس ناراض نہ ہو جائے، کیسے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، دکاندار دکان پہ بیٹھتے ہیں پیسوں کی لالچ میں اور بے روزگاری کے خوف سے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے تو یا تو لالچ میں یا خوف میں ہو رہا ہے۔ اگر ہم کسی ہدف میں لالچ اور خوف نکال دیں تو پھر اس کے حصول کی جو کوشش ہے اس میں جان نہیں رہتی۔ سمجھ رہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کو کسی نے کہا کہ وہ فلاں جگہ گہری کھائی ہے، اس میں غار ہے، اس غار میں جناب ایک سونے کا پٹکا دفن ہے، کسی نے آپ کو بتایا، تو آپ کو فوراً دماغ میں خیال آئے گا کہ وہ پٹکا حاصل کرنے کے لیے میں چلوں۔ آپ کوشش کرو گے، پلان بناؤ گے بھائی کیسے، اور کوشش کرو گے آپ کے علاوہ کسی اور کو پتا۔ جیسے ہمارے دوست تھے وزیرستان سے ادھر آئے تھے، پٹھان تھے، وہ بیچارہ دیہاتی گوان سیدھا سادہ، اس کے موبائل میں میسج آ گیا کہ بے نظیر انکم کے تحت آپ کے 25,000 روپے نکلے ہیں، آپ وصول کر رہے ہیں اور یہ نمبر پہ وہ کریں گے۔ اب وہ اپنا واقعہ کچھ سنا رہے ہیں، کہہ رہے میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کہہ رہے کہ ایسا نہ ہو کہ پتہ چل جائے تو پھر لوگ اس سے ادھار مانگیں گے، یار 25 میں ملے تو 5 ہم کو دے دو۔ اب وہ بیچارہ کمار دیہاتی آدمی، اس کو راستوں کا نہیں پتا، کراچی کا زیادہ تفصیل نہیں پتا، وہ چپکے سے جناب دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کسی کو، لوگوں سے ایڈریس بھی اس سے نہیں پوچھا جا رہا، اردو بھی صحیح نہیں آتی، پتہ نہیں کس طرح سے وہ موبائل جہاں سے نمبر تھا وہ کوئی زوم کا نمبر تھا تو زوم کی آفس پہنچا، اس طرح سے بیچارہ بھاگتا لوگوں کے نہ بسوں کا پتا اس کو، نہ زیادہ رکشے کا پتا، خیر پہنچ کے وہاں جا کے بول رہا ہے کہ 25,000 روپے دے دے، لڑکا بدلی گلی سے نکلو ہے۔ تو جب اس کو شرمندگی ہوئی نا کہ کچھ بھی نہیں، پھر آگے بتا رہے ہیں، تو انسان کو اچانک، جب بیچارہ نیک آدمی تھا وہ ساتھی میں اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، تو انسان کو جب ایک دم لالچ ہوتی ہے تو وہ کیا چاہتا ہے، کسی کو پتا چلے۔ اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین، قرآن میں ایک باغ والوں کا واقعہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ وہ باغ بہت پھل پھول رہا تھا، جب پھل دینے کا وقت آیا تو اس کا مالک اللہ کو نہیں مانتا تھا، آخرت کا منکر تھا، تو اپنے دوست سے گپ شپ لگاتے ہوئے جا رہا ہے کہ کسی مسکین کو پتہ نہ چلے کہ آج فصل اترنے کا وقت ہے، یہ غریب لوگ کشکول لے کے آ جائیں گے، کسی کو پتہ نہ چلے، ایسی باتیں کرتا ہوا جا رہا ہے۔ جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ پورا باغ سفر چٹ ہو گیا، اللہ کی طرف سے کوئی طوفان آیا تھا، باغ ختم۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی سونے کا پٹکا رکھا ہوا ہے کسی غار میں چھپا ہوا، اور اس پر سکے کیا ہیں، سونے کے۔ جیسے کوشش کرو گے، جیسے جیسے اس پٹکے کے قریب پہنچ رہے ہوگے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے، ڈر 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 کی آواز آ رہی ہے، پسینہ نکل گیا، اس کی پرواہ نہیں کرو، بولے کوئی بات نہیں، وزن کہہ رہا ہے پیدل چل کے گر رہا ہے، کوئی بات نہیں، کے لیے تو پھر اس کے پیڑوں کا وزن بڑھ جائے گا۔ کولیسٹرول کو چھوڑو یار، جب ایک دفعہ پیسہ آ گیا، ٹھیک، اپنا جیم ہوگا، اپنا جیم، اپنے ڈاکٹر ہوں گے، پیسہ تو آنے دو۔ لوگ کہہ رہے ہیں تمہاری توند نکلتی جا رہی ہے، تم صحت کے لیے توند کو رکھو ایک طرف، کچھ نہیں ہوتا، مٹکا مطلب سارا دن کیا ہوگا یار، اس کو پتہ نہ چلے کسی کو۔ مشورہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ یار اس غار میں اس طرف تو میں جانا چاہتا ہوں، اصل میں ویسے ہی میں ایک سیاح ہوں، مجھے پکنک کا شوق، تو کتنی محنت کرو گے، کتنی اس میں پھر جن چڑائے خود سے بھی نہیں ڈرو گے، ہاں کسی عامل کو بھی نہیں بتاؤ گے کہ یہ بھی نام ہے اس کا مانگنے آنے، نہ جن سے ڈرو گے، نہ بھوت سے ڈرو گے، راتوں کو قبرستان میں سونے کی عادت ڈالو گے، پہلے 3 دن تک یار اندھیرے میں اکیلے وقت گزارنے کی عادت ڈالو، کیونکہ جنگل ہے، اتنی دور جانا ہے، تو کیسی دل کی دھڑکنیں تیز ہوں گی، اور جیسے جیسے ہدف قریب آ رہا ہوگا ایسے مجھے۔ اب آپ قریب پہنچے، 1 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا، تو پتہ یہ چلا آپ کو کوئی خواب آیا یا کوئی فون آیا کہ بھائی ڈاؤٹ ہے کہ یہ سونے کا ہے یا ویسے ہی تانبے کے سکے، کو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ویسے ہی کوئی جعلی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو جائے، پٹکے میں کچھ بھی۔ اب آپ کی اسپیڈ کیا ہو جائے گی، سلو ہو جائے گی۔ اب آپ کہو گے یار تو تھوڑا سا صحت کا بھی خیال رکھنا، کیا خیال، ساری صلاحیتیں پٹکے کے پیچھے برباد ہو، کچھ نہ نکلے تو کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر میں آپ کو کال آئی کہ بھائی 25% امکان ہے کہ کوئی سونے کا پٹکا ہے، 75% امکان ہے کہ یہ خبر فیک بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی۔ اب آپ کی اسپیڈ اور کیا ہو جائے گی، یار لڑکھڑاتے ہوئے سوچ رہے آنا ہے، چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں یار نکل آئے، پھر اطلاع آئی کہ 5% چانس ہے، اب وہ جوش رہے گا، یار اب آ گئے تو چلو یار ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن نقصان بھی ہے اس میں۔ تو اب آپ کمپیئر کرو گے کہ بھائی میں یہاں جانے میں ہلاکت کا خطرہ تو نہیں ہے، صحت کوئی زیادہ خراب تو نہیں ہو جائے گی، 5% میں اتنا رسک کیوں؟ پھر اطلاع آئی کہ 1% چانس ہے، ممکن ہے آپ راستے سے واپس ہی ہو جاؤ، یار چھوڑو، وہاں کوئی چڑچڑائے گھومنا بیٹھے ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، کوئی دیر لے بندہ
میں جاؤں اور نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے، وہ جوش جذبہ نہیں رہے گا. پھر اطلاع ہے کہ جی 0.5% چانس ہے. جیسے جیسے چانس کم ہوگا اسی حساب سے آپ کی جو ہے نا جذبات کیا ہو جائیں گے. دیکھو ایک سونے کے مٹکے کے لیے انسان دن اور رات ایک کر سکتا ہے. اللہ ہمیں جو لالچ دے رہا ہے کہ تم نماز پڑھو، تم داڑھی رکھو، عورت کو اللہ کہہ رہا ہے تم پردہ کرو، والدین کی اطاعت کرو، حرام سے بچو، حج فرض ہے تو ادا کر لو، نیو ایئر نہ مناؤ. نیو ایئر آج 31 دسمبر ہے نا 2017 کی، ابھی دیکھو دم شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر، ابھی سے ہی شروع ہو گیا. تو یہ سارے ڈرامے بازیاں نہیں کرو. اس پر دلائل کیا ہے میں اس میں نہیں جاتا کہ نیو ایئر بنانا کیوں غلط ہے. تو یہ سارے کام مت کرو. جائز تفریحات ہیں اللہ نے رکھی ہے، ٹھیک کرتے رہو، حلال بھی تو بہت ہے. تو پھر مزید اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے نفلی روزے بھی رکھو. والصائمون، اللہ نے قرآن میں اہل جنت کی علامات کیا بتائی ہیں؟ التائبون، توبہ کرتے ہیں اگر گناہ ہو جائے. العابدون، عبادت کرتے ہیں. التائبون العابدون الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح بہت پڑھتے ہیں. آج کل تسبیح کے بجائے لوگوں کی زبان پہ گالیاں آ گئی. نوجوان نسل کو دیکھو، بات پہ فحش گالی، بات پہ فحش گالی. کوئی گالی کی بات بھی نہیں ہوتی تو بھی کیا کہاں سے کلام کی ابتدا ہوتی ہے؟ اتنی گندی اتنی فحش گالیاں زبان پہ جاری ہو اور اس کو کمال سمجھتے ہیں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الحامدون، حمد و ثنا کرتے ہیں اللہ کی. سبحان، عرب میں ایک بڑی اچھی عادت ہے، تعجب کی بات ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں، جھگڑا ہو تو شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ پکڑ پیسے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لا الہ الا اللہ. ہمارے یہاں تھوڑی سی گالی نکالیں گے نکل جاتے ہیں. تو الحامدون السائحون، روزے رکھتے ہیں. پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، ایام 20 کے روزے رکھنا سنت ہے. آج کھانے پینے کو تو سنت بنا لیا، کھانے کے بعد میٹھا بھی سنت، پھر یہ بھی سنت، پھر وہ بھی سنت، اور پھر وہ والا شریف اور پھر فلانے شریف کا سنت. کھاتا ہی رہتا ہے، ہر وقت کھاتا رہتا ہے. کھانا کھانا کہاں سنت ہے بھائی؟ روزے رکھنا سنت ہے، کھانا کھانا تو ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین برتن بھرنے کے لحاظ سے انسان کا معدہ ہے. اللہ کو کوئی برتن بھرا ہوا اتنا برا نہیں لگتا جتنا بھرا ہوا پیٹ اللہ کو برا لگتا ہے. ٹھوستے رہتے ہیں ٹھوستے رہتے ہیں ٹھوستے رہتے ہیں. جب یہاں تک پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ میٹھا کھانا بھی سنت ہے. طے بٹھانے کے لیے کولڈ ڈرنک کے 2-4 گھونٹ لیے، اس سے تھوڑی سی طے بیٹھ گئی. اب کیا کر رہے ہیں؟ میٹھا کھا پھٹ پھٹا کے پھٹ بن جاتے ہیں ایک دھماکے کے ساتھ. سنت پوری کی اور دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے. روزے رکھے. دیکھیں سردیوں میں کتنا اچھا روزہ، حدیث میں آتا ہے سردیوں کا روزہ ایسے ہے جیسے بغیر جنگ کے مالے غنیمت. محنت نہیں ہے، روزے کا ثواب مکمل مل جائے گا. عادت ڈالیں. شروع میں مشکلات ہوں گی، 2-4 دن تک بڑی ٹینشن ہوگی، یار وہ مزہ نہیں آ رہا. 2-4 دن بعد عادت پڑے گی تو انشاءاللہ اسی میں مزہ آنا شروع ہوگا. ہلکے سردیوں کے روزے سے صحت بہت ٹائٹ ہو جاتی ہے. تجربہ کریں. صبح سحری کھائیں، سوئیں نہیں، پھر اس کے بعد سونا ہو تو 9-10 بجے سو جائیں، فوراً فجر کے بعد کھا کے سوئیں گے تو وہ نقصان دہ صحت خراب ہوتی ہے. اس کے بعد جناب دن بھر کام کرے گا. ایسا اسٹیمنا، چند دن پریشانی ہوگی لیکن ایسا زبردست اسٹیمنا ہو جائے گا بغیر کھائے کام کرنے کا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. پھر افطاری کے وقت کھجورے کھائیں. کھجور بھی لوگ زیادہ نہیں کھاتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا پبلک کو، سمجھ میں نہیں آتا. اتنی اچھی خوراک ہے، اس کو بھی اتنا سا ایک لے کے سنت پوری کی، پھر وہ آ جائیں گے اپنے اسی فضول چیزوں پر. کھجور کھا کے پیٹ بھرے، اس سے بڑی زبردست چیز ہے. سموسے بھی کھا لیں، پکوڑے بھی کھا لیں، روزہ رکھے، بدپریزی بھی کوئی خاص نقصان نہیں دیتی. لیکن آپ کو چند دنوں میں اتنا اچھا فیل ہونا شروع ہو جائے گا، آنکھیں روشن ہو جائیں گی، آپ کے چہرے پہ رونق پیدا ہو جائے گی، ہٹو بچوں والا حساب کتاب ہو جائے گا. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنا ہم صبح شام پڑھتے ہیں اتنا ہماری صحت کے لیے ضروری. بولو بھائی، ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ روزہ رکھ کے صبح سوئمنگ کر رہے ہیں، تھوڑا احتیاط سے کرتے ہیں تاکہ منہ میں پانی نہ جائے. میں نہیں کر رہا لیکن ایسے لوگ دیکھے ہیں. صبح روزہ رکھ کے سوئمنگ کرتے ہیں، سارا دن کلاس لیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دوپہر تھوڑی دیر آرام کیا، پھر شام تک چلتے ہیں. اپنے آپ کو محنت اور مشقت کا عادی بنائیں گے تو جسم عادی بنے گا. اپنے آپ کو آرام کا، کھانے پینے اور گھوڑنے پھاڑنے کا عادی بنا دیا ہر وقت تو یہی زندگی گزرے گی اور اس میں سکون نہیں ہے. وہ ٹائم مینجمنٹ ورک شاپ ایک دفعہ میں نے کرائی تھی تو اس میں ٹائم مینجمنٹ والے بڑی اچھی مثال دیتے ہیں. وہ سچی کی مثال ہے، ٹھیک ہے. تو وہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ بیان کا موضوع ہے بھائی نا، میں اس کو پکڑ کے رکھ کے وہ اصل بات لے کے چلا ہوں. تو وہ جو ہے نا، یہ یہاں سے بات چلی تھی کہ اللہ نے اہل جنت کی علامات بیان کی ہے. تو جنت جو ہے نا وہ سونے کا مٹکا کی وہ ویلیو نہیں ہے جو جنت میں جو کچھ ملے گا. یہ پھر یہاں سے لے کے آگے چل رہا ہے میں نے اس بات، ورنہ وہ واقعات میں وہ اصل بات ہی رہ جاتی ہے. وہ ایک بشیر صاحب تھے، بشیر صاحب، یہ سچا واقعہ ہے. انہیں کہیں سے آفر آئی کہ کمپنی کے آپ کو مینیجر بنانا ہے. تو بشیر صاحب کے والد نے اپنے بیٹے کو تانا دیا کہ تو اپنے منہ پہ تو قابو رکھ نہیں سکتا، کمپنی کا مینیجر بنے گا اور لوگوں کو قابو ملے گا. تو اس لیے کہ ان کا منہ کیا تھا، بہت بڑا، کھا کے نا پورے گول ہو گئے تھے. منہ بھی ایسے گول ہو گیا تھا اور توند بھی اور
اتنا موٹا چشمہ لگ گیا تھا ان کے، اچھے خاصے ماشاءاللہ ہیلدی تھے. یہ بات خوب یاد رکھیں کہ ہر موٹا آدمی ضروری نہیں ہے کہ زیادہ کھانے سے موٹا ہو. میں بڑے بڑے علماء کو، اہل اللہ کو جانتا ہوں، اللہ والے ہیں جن کی خوراک بہت کم ہے مگر جسم بہت بھاری ہے. یہ صحابہ کے دور میں بھی تھا، تابعین میں بھی تھا. امام محمد ابن حسن امام ابو حنیفہ کے شاگرد، کم خوراک تھی مگر بہت زیادہ وزنی تھے، بھاری جسم کے. میں نے اپنے بعض مشائخ کو بھی دیکھا ہے. ایک بڑے عالم ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں صرف ایک ٹائم کھانا کھاتا ہوں. اتنے موٹے ہیں وہ، بالکل گول، اور ہے مولوی کھاتے صرف ایک ٹائم ہے. کہتے ہیں پھر بھی لوگ مجھے دیکھ کے کیا کہتے ہیں کہ مولوی کیا کرتا ہے، کھاتا ہے. حالانکہ نیک آدمی، متقی آدمی، ایک ٹائم کھاتا ہے، وہ بھی تھوڑا. تو اس لیے کسی کا جسم بھاری دیکھو تو اس سے بدگمان ہونا جائز نہیں. یہ کچھ اللہ کی طرف سے دیکھو، کسی کو اللہ نے ایسا بنا دیا، کسی کو، لیکن اپنی کھا کے موٹا ہونا اس کو شریعت میں پسند. اپنی حماقتوں سے اگر کوئی موٹا ہوا ہے اس پہ بڑی وجہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے بدترین، جس میں لوگ موٹے ہوں گے کھانے کی وجہ سے، اور جھوٹے ہوں گے اور موٹے ہوں گے. اس لیے کھانے کی وجہ سے اگر ادھر بھی کھا لو ادھر بھی کھا لو، پھر حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر بس رشوت لے لی، یہاں سے ادھر وصول لیا، وہ والا موٹا ہے، یہ والا صحیح نہیں ہوگا. باقی تو اللہ نے ہر ایک کا اسٹرکچر بنایا، باڈی بنایا. ایک صاحب آئے، وہ ایک جم کے انسٹرکٹر تھے. تو ایک صاحب آئے، ایک نوجوان آیا میرے سامنے، کہنے لگا کہ میں اپنی باڈی بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ نہیں بن سکتی. وہ بیچارے ان کی باڈی کا شیپ اس قسم کا تھا کہ انہوں نے کہا یار اس میں جتنی محنت کرو گے یہ وہ لک نہیں آئے گا. تو آپ جاؤ ایسے ہی ویٹ اٹھا لیا کرو تاکہ صحت اچھی ہو جائے. لیکن آپ مقابلہ جیتنے کے لیے اگر کھڑے ہونا چاہتے ہو تو یہ جو ہے اس کے لیے یہ باڈی اس کو قدرت کی طرف سے، جیسے اللہ نے کسی کو ذہین بنا دیا، کسی کو بیوقوف بنا دیا. ہم جو بیوقوف فطرت پیدائشی بیوقوف ہے وہ جتنے مرضی بادام کھا لے وہ ذہین نہیں ہو سکتا. اور جو پیدائشی ذہین ہے وہ بادام نہ بھی کھائے تو کیا ہوتا ہے، ذہین ہوتی ہے. کچھ چیزیں تو ہے کہ خوراک سے کور ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں بہت گفٹڈ ہوتی ہے. ذہانت، حافظے کا تیز ہونا، خوبصورت ہونا، بصورت ہونا، یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے ہیں. تو اپنی طرف سے اگر اس کو گڑبڑ کرو گے تو حساب دینا پڑے گا. جو اللہ کی طرف سے وہ اللہ کی طرف سے. اور ہر بھاری جسم والا آدمی بیمار بھی نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھو. ہر بھاری جسم والا بیمار نہیں ہوتا. بعض لوگوں کے اسٹرکچر ایسے ہوتا ہے، میں نے ایسے 100 سال کی عمر کے لوگ دیکھے ہیں، بہت بھاری بھرکم تھے مگر 100 سال جیتے ہیں. ڈاکٹر تو کہتے ہیں نا موٹا آدمی زیادہ نہیں زندہ رہ سکتے ہیں اگر ان کی صحت اچھی ہے، اسٹرکچر اسی قسم کا ہے. تو لیکن کھانے کی وجہ سے اگر موٹا ہو رہا ہے نا تو یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تو بشیر تھے، ان سے کسی نے کہا کہ تم اپنے منہ پہ تو قابو رکھ نہیں سکتے، وہ کھاتے تھے وہ پھوڑ رہے بالکل کیا ہو گئے تھے وہ لوگ برقرار رکھنے کی چیزوں نا. تو ان کو یہ بات دل پہ لگ گئی. تو انہوں نے کہا آئندہ سے میں اپنے منہ پہ انشاءاللہ آپ کو چھوڑ دیے پراٹھے اور یہ سب کچھ چیزیں، نشے وشے کی کیفیت چھوڑ دی، چائے، سگریٹ، تمباکو، پان، اور ایکسرسائز شروع کی اور بہت کنٹرول کیا کھانے پر. نیچرل میٹھا کھایا، یہ چینی وینی کم کر دی، ورزش بھی کی، جم بھی، سوئمنگ بھی، جاگنگ بھی، نماز روزہ بھی، ساری چیزیں. اللہ کی قدرت تھوڑے دن میں سمٹ کے کیا ہو گئے فٹ فاٹ. تو ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے شوگر ہونے والی تھی، آپ کو جس شوگر کو آپ نے 20 سال آگے دھکیل دیا ہے، اب آپ کو 20 سال تک شوگر کا کوئی امکان، حالانکہ شوگر بس حملہ کرنے والی تھی. اور چشمہ اتر گیا، چشمہ لگا ہوا تھا. ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ چشمہ ایک دفعہ لگ جائے تو اترتا نہیں ہے، یہ مشاہدے کے خلاف ہے. بعض لوگوں کے چشمہ بھی اتر جاتا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، نہیں یہ بات کہاں سے آئی؟ ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو اس نے اپنے اوپر قابو کیا نا تو وہ زندگی اچھی ہونا شروع ہو گئی. فٹ فاٹ زندگی، سونے جاگنے کے اوقات. تو اس زندگی میں زیادہ مزہ تھا یا وہ جو پہلی والی زندگی تھی بشیر بھائی کی وہ زیادہ اچھی تھی؟ تھوڑی دیر کی تو مزہ تھا اس میں، رکھا ہوا ہے تو پھوڑ لو، اس کے بعد کیا ہوگا، ٹینشن ہی ہوگی. جب بھی جسم میں چربی بڑھتی ہے سب سے پہلے آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے. دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم، ذہن کی جو فریشنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ خوش رہ ہی نہیں سکتے، ہر وقت سست سے ادھر پڑے گا تو گاڑی میں بھی سیدھا نہیں بیٹھتا ہے سارا. آپ نے دیکھا میں بیٹھتا تو ادھر اڑ جاتی ہے، بیٹھا وہ مطالعہ کرتا ہے تو ٹیڑھا میڑھا اسٹڈی کرتے ہیں نا یہ لوگ، ٹیڑھے میڑھے بیٹھتے، ان سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا، ان سے سیدھا بیٹھا نہیں جاتا. یہ زندگی ہے کوئی. ہمارے جو شیخ تھے نا 78 سال کی عمر میں نے کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے نہیں دیکھا ہوں، ایک ٹانگ پہ سہارا بوجھ دے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں پہلے تھوڑا سا بوجھ ایک ٹانگ پہ ہوتا ہے، جب ادھر تھکے تو تھوڑا سا بوجھ دوسری ٹانگ پہ. حضرت جب بھی کھڑے ہوتے تھے بالکل اسٹریٹ، کسی سے بات کر رہے ہیں بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے. بیٹھتے تھے بیان کے لیے 1-2 گھنٹہ ایسے کمر بالکل سیدھی ہوتی. اور جب دروازہ کھولتے تھے تو ایسے کر کے نہیں کھولتے، کہتے تھے یہ بیماروں کا طریقہ ہے گیٹ کھولنے.
हमेशा हाथ नीचे रखा और ऐसे करके गेट खोला, और कहते थे यूं गेट खोलने में नुकसान क्या है, फिर नंबर लगा देते, जहन बहुत तेज चलता था। फरमाया नंबर एक ये कि आप अपना कमजोर होना साबित कर रहे हो दुनिया के सामने, अपनी कमजोरी दुनिया को बता रहे हो कि मैं इतना बुढ़ा हो गया हूं कि मैं ऐसे नहीं खोल सकता, मैं यूं ही करके, हालांकि दरवाजा ऐसे नहीं खुल जाता। दूसरा नुकसान ये होगा कि दीवार पे हाथ लग के वो जगह क्या हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, जिसका आप कोई सफाई न करेंगे, क्योंकि आप उसको वॉश करेंगे तो कलर उखड़ेगा वहां से, फिर कलर लगाएंगे तो फिर निशान पड़ जाएगा, कहते फिर पूरा कमरा ही कलर होगा। तो जहन इंसान का फ्रेश होता है रोजा रखने से। रोजा बहुत बड़ी इबादत है और सेहत की बहुत बड़ी इसमें जमानत है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे जो ख्वाहिशात के गुलाम बन के खुश रहना चाहते हैं, और कुछ ऐसे जो ख्वाहिशात की मुखालफत करके खुश रहना चाहते हैं। तो अगर आप अपने जिस्म को मशक्कत का आदी बनाओगे तो बड़ी हंसी खुशी जिंदगी आपकी गुजरेगी। और अगर आराम तलब बना के खाता रहो, उससे भूखा नहीं रहा जाता, उससे प्यास बर्दाश्त नहीं होती, तो इसमें वक्ती तौर पर तो बड़ी लज्जत है, मगर इससे जिंदगी का सुकून बोलो भाई खराब होता है। आज यूनिवर्सिटी के तलबा आए थे ना जामिया, मैंने उससे कहा कि फजर से पहले जॉगिंग किया करो, देखो सारा दिन बहुत हंसी खुशी अच्छा गुजरेगा सारा दिन, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। तो सर्दियों में रोजा रखें, गर्मियों में भी रखें, सर्दियों में आसान है, अभी आदत डालने के लिए पड़ जाएगी, जब दिन तकलीफ होगी, पहले दिन रोजा होगा ना तो मुझे फतवाएं देंगे क्या मुसीबत में डाल दिया, ना गुटखा है, ना पान है, ना चाय है, बस फिर काम में दिल नहीं लगेगा। तो आप उससे ये सब देंगे कि यार इससे मुझे क्या हो रहा है, नुकसान है, लेकिन हिम्मत कर ले, थोड़ा सा सब्र करें, चंद दिन आदत डालें, किसी काम की आदत डाली जाती लगती है तो इतने अच्छे हो जाए। फिर मैं इफ्तारी की बात कर रहा था, इफ्तारी का फालतू फालतू चीजों से आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए, चंद खजूरें खाएंगे आप सीधे खड़े हो जाएंगे ऐसे फिटफाट। अब जब आप सीधे हो गए और आपको महसूस हुआ कि मुझे जो एनर्जी चाहिए थी मिल गई है, तो हाथ रोकते हैं। हम ये करते हैं चूंकि मेरा सारा दिन का रोजा था, चूंकि आज मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया और आज मैंने दोपहर खाना भी चूंकि नहीं खाया, लिहाजा अब मैं जायदादें खा जाऊंगा। ठीक है, अब तो जो चीज सामने आएगी खा जाऊंगा, दस्तरखान खा जाऊंगा, मैं सारे टुकड़े मैं ही खाऊंगा, सारी रोटियां मैं ही खाऊंगा, पूरी प्लेट मैं खाऊंगा। चलो शुरू में खा लेना, मैं इतना नहीं आपको कह रहा टेंशन में, लेकिन आप हाथ रोकना सीखो यार। ये दुनिया से बेरगबती खाने पीने में जरूरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने पे बहुत कनात की है। चंद निवाले, आप इतनी हदीसें है कि इंसान जो है ना उसके लिए चंद निवाले काफी है। इतनी अच्छी सेहत रहेगी, जब आपने खा लिया आपको एहसास हुआ जो मुझे वीकनेस हो रही थी, शुगर लेवल लो हो जाता है ना, वीकनेस हो रही थी वो खत्म हो गई, उठे नमाज के लिए चले, बल्कि नमाज के बाद इफ्तारी करें आप, आजकल तो टाइम नहीं होता इतना, तो नमाज के बाद इफ्तारी की ऐसे खाया। फिर जब आप कहेंगे यार जब मुझे दोबारा ऐसी कमजोरी होती है खा लें, पाबंदी थोड़ी है। हम चाहते हैं एक ही दफा में क्या करें, ठोसे। फिर क्या होता है, मगरमच्छ की तरह ठोस के ना वो हालत होती है जो मंगो पीर के मगरमच्छ की हालत है। आप जानते उनकी मन्नतें लोग पूरे करने के लिए सिलाखों से पूरे होश ठोस रहे हैं और वो उल्टे पड़े हुए, ऐसी गुजर रही है उनकी, कोई होश नहीं है, खा खा के उनमें चर्बी जमा हो गई, वो खा नहीं रहे होते, कहते हैं यार बढ़ जाएंगे, लोग कहते हैं मन्नत पूरी करके सिलाखों से वो मुंह में डाला। हमारे उस्ताद कहते थे ये जो मकबूला है ना, अल्लाह जब किसी को रिज़्क़ देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ये हमने अल्लाह की कुदरत देखी है मंगो पीर के मगरमच्छ, वाकई इनको रिज़्क़ मिल रहा है छप्पड़ फाड़ के, नहीं चाह रहे मगर ठोसा जा रहा है। तो उनकी कोई जिंदगी है ना चल सकते हैं ना हिल सकते। ये जो घोड़ा है ना, घोड़ा पहले जमाने में अरब लोग क्या करते थे, घोड़ा जब सुस्त हो जाता था और उसको जंगों में फुर्ती खत्म, उसको भूखा रखते थे ताकि उसकी चर्बी क्या हो, खुले, फिर वो फुर्तीला बनता था, एकदम सिल्क स्पॉट बनता था, फिर वो चलाने लगाता था। वरना उसको खिलाते रहो वो क्या हो जाता था, मैं नहीं आ रहा भाई, उसको थोड़े बैठे हुए चल में जाया मैं नहीं आ रहा। तो चुस्त आदमी खुश रहता है, नमाज में भी दिल लगता है और नींद भी आपकी कम हो जाएगी, ज्यादा सोना भी नहीं पड़ेगा, वो भी टाइम आपका बच जाएगा। जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा सोना पड़ेगा, क्योंकि नींद है जो खाने को हजम करती है। जो ज्यादा खाए और कम सोए वो बीमार हो जाता है, और कम खाओगे तो कम इंशाअल्लाह ताज़गी हासिल हो जाएगी। तो अल्लाह ने कुरान दिया, लेकिन हमने रोजा रखना है अल्लाह को खुश करने के लिए। अगर किसी की समझ में ये तकलीफ ना आए, कहती नहीं रोजे में तो मैं कमजोर, कोई बात नहीं यार, अल्लाह खुश हो जाएगा, थोड़ा सा कमजोर हो जाए तो क्या जा रहा है, और वो तो कोई भी कमजोर नहीं होता। मगरिब से लेकर फजर तक खाने का बड़ा टाइम है आपके पास, और मजा आएगा खाने का भी क्या आएगा इंशाअल्लाह। सर्दियों के रोजे तो बड़े मजे की चीज है, तो पीर और जुमेरात का रख लें, अय्याम बीस का रख लें, बल्कि हिम्मत करके शुरू में 10 दिन तो रख ही लें ताकि आदत तो डले ना, वरना हर पीर को इतनी टेंशन होगी यार कौन रोजा रखे। तो हिम्मत करके 10 दिन क्या करें, देर मार 6:30। यहाँ जो खवातीन बयान सुन रही है या फेसबुक पे या आप लोग सुन रहे हैं या फेसबुक पे, वो हिम्मत कर ले, कल से 10 दिन के रोजे के लिए कर लो ना यार, क्या जा रहा है। अभी जाओ घर पे, बच्चों को भी थोड़ा सा, तो बच्चे बाले हैं या थोड़ा करीब बोलूंगा उनको, थोड़ा बेटा कल से 10 दिन का होगा, नहीं रखे तो जबरदस्ती ना करें उनके ऊपर।
تو بیگم کو بھی بولے بیگم 10 دن کا روزہ ٹھیک ہے نا رکھتے, اگر رکھ لے ٹھیک ہے, نہیں رکھے تو آپ رکھ لیں. تو 10 دن کی کیا ہوگا عادت ہو جائے گی. ورنہ صرف پیر اور جمعرات کو جو ہے نا خیال رکھنا بڑا مشکل ہے. جو کام مشکل لگتا ہے ایک دفعہ کر لو. ایک صاحب مجھے کہتے تھے میرا نماز میں دل نہیں لگتا بالکل, میں نے کہا کھڑے کو 100 رکعتیں پڑھ, ایک دفعہ ہمت کر کے 100 رکعتیں پڑھ. انہوں نے کہا اتنا دل لگ رہا ہے اس کے پاس سے. جس کام کا دل نہ کرے وہ کام ہمت کر کے ایک مرتبہ کر لو, ایسی بھی تیسی. جوان آدمی کو تو چیلنج قبول کرنے میں مزہ آتا ہے. چیلنج اپنے آپ کو بھی دیا کرو نا بھائی. ایک نوجوان لڑکا تھا, بدنظری کی عادت تھی, تو میرے کئی بیان سنے, اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا کہ 40 دن میں تم ایک دفعہ بدنظری کر کے دکھا دے. اپنے آپ کو کہہ رہا ہے دیکھ ایک دن بڑا چل گیا, اپنے آپ کو چیلنج کیا. وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ 40 دن تک بدنظری نہیں ہو. جب 40 دن نہ ہو تو پھر بدنظری کی عادت کافی حد تک بولو بھائی چھوٹ جائے. انسان کو پاکیزہ رہنے کے مزہ آنا شروع ہوتا ہے. یار چھوڑو کیا کرو, دماغ بھی گندا اور جناب لباس بھی خراب رہتا ہے ایسے لوگ. تو ہمت کر کے کر لیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ پولیس لے کے ہم آپ کے گھر پہنچیں گے, آپ کو ڈر لگ رہا ہے نیت کرتے ہوئے, یار ہم نے نیت کر لی, میں بھی نیت کر رہا ہوں, لیکن کوئی پتہ نہیں ہے میں بھی نہ رکھوں یہاں پولیس لے کے میرے گھر پہنچ جائے کہ آپ نے بولا. تو نیت ہے نا, کوئی ہم کوئی ایگریمنٹ تھوڑی کر رہے ہیں آپ سے. میں بھی نیت کر لیتا ہوں, آپ بھی نیت کر لیں. 10 دن کا روزہ رکھیں گے کیا خیال ہے؟ اس لیے یہ نہیں کہ 10 دنوں کی کوئی فضیلت ہے, اس لیے کہ تاکہ ہم روزے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں, بھوکا پیاسا رہ کے کام کرنے کا بھی عادی بنا لیں. اور پھر ایسا روزہ نہیں رکھنا کہ روزہ رکھے تو صبح سحری کے بعد سوئے, شام 4 بجے اٹھ کے ظہر کی نماز پڑھ لیں, پھر اور خراب ریڈی ہو جائے گی. تو روزہ رکھے اپنی ساری کام کرنے ہیں, وہ کوئی کسی کام سے اوائڈ نہیں کرنا. ہاں چند دنوں تک تکلیف کی وجہ سے تھوڑا سا کام میں کمی آ جائے تو وہ برداشت کریں, پھر انشاءاللہ جب عادت ہو جائے گی نا تو آپ کو روزے رکھنے میں انشاءاللہ مزہ آنا شروع ہوگا. ایسے ایسے ہمارے بزرگ بھی گزرے, ساری زندگی روزے رکھے انہوں نے. صاحب ہدایت برہان الدین برجنانی رحمہ اللہ تعالیٰ 13 سال مسلسل روزہ رکھا ہے, 13 سال. اور ایسے صحابہ بھی ہیں پوری زندگی روزہ رکھتے رہے. اور ٹھیک ہے ہمیں نہیں رکھنا چاہیے ایسے, ہماری صحت اس قابل نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے, ایک دن ناغا ایک دن روزہ. اس طرح کیونکہ اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے. روزہ جب کنٹینیو رکھتے ہیں نا عادت پڑ جاتی ہے. اب ایک دن روزہ رکھا عادت لگنے لگی تو اگلے دن ناغا کر لیا, پھر روزہ رکھا پھر ناغا کر لیا, تو عادت نہیں پڑتی. اور ہر دفعہ روزہ رکھنے میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے. تو اس ٹینشن سے بھی جسم کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو قوت ارادی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, مضبوط. جس کام کا آپ ارادہ کرو گے اب اس کام کو کر گزرو گے. کئی کل ہے تو ہے, دل چاہے نہ چاہے. تو یہ بھی ہے صوم داؤد, اگر کسی میں ہمت ہو تو یہ کر لیں. تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں تمہیں سونے کا مٹکا دوں گا, اس کے لیے تمہیں کچھ کام کرنے پڑیں گے, یہ منزل طے کرنی پڑے گی. سب سے پہلے التائبون, گناہ ہو جائے تو سچی اور پکی توبہ. الحامدون, اللہ کی حمد و ثنا سے ذکر اذکار کرنا ہے. السائحون, العابدون, عبادت کرنی ہے. اور السائحون, روزے رکھنے ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون, رکوع اور سجدہ کرنا ہے. نماز بھی پڑھنی ہے, خاص طور پہ تہجد کی نماز ہے, کم از کم فرض نمازی کی پابندی ہو جائے. الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, کہیں غلط بات نظر آئے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں. معاشرے میں جو بھی اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے آپ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں گے, چاہے آپ کو اس سے کوئی معاوضہ نہ بھی ملے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کسی بھی طرح سے معاشرے کی جتنی آپ میں استطاعت ہے, اپنی استطاعت سے بڑھ کر جائز نہیں ہے جاتا, جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے اس استطاعت کے بقدر آپ نے معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے اور نیکیوں کو فروغ دینے کی کوشش کرنا ہے. اور فرمایا والحافظون لحدود اللہ, یہ تمام کام اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے کرنے, اخبل طریقے سے نہیں کرنے, اپنے طریقے سے نہیں کرنے. جی میرے حساب کتاب سے ایسا ہونا چاہیے. آپ کریں جو شریعت نے بتایا ہے وہ حدود کے اندر رہتے ہیں. اب ابا کو گریبان سے پکڑ کے نماز کی نصیب کی لے کر کہ بالعاملون بالمعروف, نیکی کا حکم دیتا ہوں, یہ اللہ کے حکم سے کیا ہو جائے گا, تجاوز ہو جائے گا. جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے علماء سے پوچھ کے اس طرح سے کرنا ہے. تو ایسے یہ اللہ نے فرمایا, یہ اسی راستے کو اللہ نے کیا فرمایا, وما ادراک ما العقبہ, یہ ہے جنت کی گھاٹی. جیسے سونے کا مٹکا کہیں رکھا ہوا ہو نا تو گھاٹیوں میں ہوتا ہے نا, کہیں سنگلاف چٹانوں کو عبور کر کے جانا ہوتا ہے. تو اللہ نے ان اعمال کو کیا فرمایا, سنگلاف چٹانے اور گھاٹیاں اور کھائیاں, یہ کراس کر کے تم نے کہاں پہنچنا ہے, اس سونے کے مٹکے کو حاصل کرنے کے لیے. اور وہ سونے کا مٹکا نہیں ہے, اس سے بہت زیادہ عظیم چیز ہے, وہ جنت ہے. وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بالا عین رات, ایسا مزہ ہے اس میں کہ آج تک کسی آنکھ نے وہ لذت
देखिए नाइट क्लब क्या होगी, ये मौसीकी की महफिलें क्या होगी, ये हैप्पी न्यू ईयर के नाम से लोग धूम धमाका हो रहा है, कुछ भी नहीं है ये। फरमाया माला आइनुर रात, किसी आंख ने मंजर आज तक देखा नहीं है, वला समिया, किसी कान ने ऐसी लज्जत की चीजें सुनी नहीं है, वला कदरा अला कल्बी बशर, और अगर सोचने के लिए बैठ जाए ना कोई शख्स कि यार इतना मजा होगा, फिर सोचे नहीं इससे भी ज्यादा होगा, फिर सोचे नहीं इससे भी ज्यादा होगा, तो अल्लाह फरमाते हैं कि जहां तुम्हारी सोच की इंतहा है ना, जन्नत उससे भी ऊपर की चीज है, क्योंकि उसका ख्याल किसी बशर के दिल में गुजर ही नहीं सकता। अब लोगों को यहाँ शैतान वसवसा दिल में डालता है कि इतनी मजेदार जन्नत क्यों बनाई अल्लाह ने, भाई वो अल्लाह है, वो अपने हिसाब से बनाएगा। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, देखो एक आदमी ने आपकी दावत की, गरीब आदमी अपने हिसाब से दावत करता है, और सेठ की दावत उसके हिसाब से होती है। दाऊद इब्राहिम सेठ ने आपकी दावत की, उसके बेटे का वलीमा था, उसने आपको बुलाया, आप चले गए, आप गरीब आदमी थे लेकिन कोई ताल्लुक था उससे, उसने आपको गरीब होने के बावजूद भी दावत दे दी। अब आप जब उसके बेटे के वलीमे की दावत में गए हो, दाल चावल बने हैं, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, क्या ख्याल है भाई, यार बोलो ना यार, दाल चावल पता है क्या होता है, दाल चावल बने हैं वहाँ, खिचड़ी बनी हुई है, आप सेठ आदमी से बोलोगे यार ये क्या मजाक है यार, इतने बड़े सेठ हो दाल चावल खिला रहे, हम तो आए इस चक्कर में थे यार, आज तो वलीमे का जो लुक है वो तो आज तक ऐसा वलीमा हमने कभी देखा हो गई, तो क्या अपनी औकात को देखो, तुम्हें तो घर में ये भी मुयसर नहीं है, मैंने तो फिर दाल के साथ थोड़ा प्याज टमाटर का तड़का भी लगा दिया, सलाद रायता वगैरह भी रख दिया, तो घर में ये भी खाते, तुम्हें मैं तुम्हारी औकात से फिर भी अच्छा खिला रहा हूँ। तो आप से कहोगे भाई ठीक है हमारी औकात से अच्छा खिला रहे हो, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें आपसे ये तवक्को, हमारा ख्याल था कि आपका वलीमा है वो आपके हिसाब से होगा, हमारे हिसाब से जो आदमी दावत करता है वो अपने हिसाब से करता है, वो मेहमान के हिसाब से नहीं खिलाता। मेहमान कौन आ रहा है वो देखता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेहमान की भी रियायत होती है उसमें, लेकिन अपना भी होता है कि मैं किस लेवल का आदमी हूँ। तो जब दाऊद इब्राहिम ये काम नहीं कर सकता, या कोई भी सेठ ये काम नहीं कर सकता, क्यों? इसलिए नहीं करेगा कि वो कंजूसी और कुफर का ताना बर्दाश्त, वो ये कभी नहीं बर्दाश्त करेगा कि लोग मेरी दावत खा के जाएं और बातें बनाएं, सुनते थे बड़ा सेठ है, खिलाता क्या है, तो पापे चाय में डबो के रखे हुए, डबो के खाने का अपना मजा है, और लिखा है डबो के खाने का बहुत मजा है, पापे पे डबो के। तो मेरे भाई जब कोई एक इंसान जो फितरतन कंजूस है, अल्लाह ने फरमाया कि इंसान तो बखील है, उसको तो खर्च करने में डर लगता है, अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान को वो सारे खजाने दे दूं ना जो मेरे पास है, तो भी इंसान उसको रोक ले, खशियत अल-इंफाक, इस तरह से नहीं खर्च ना हो जाए, इतना कंजूस है इंसान। तो जब एक कंजूस इंसान वो कंजूसी का ताना बर्दाश्त नहीं करता, तो अल्लाह जो जव्वाद और करीम है, और उसने जन्नत मेहमान नवाजी के तौर पे सजाई है, और उसके लिए भी हर एक की कोई एंट्री नहीं है उसमें, उन लोगों को है जो मुजाहिदे करके आए और कुर्बानी देकर आए और इम्तिहान में पास होकर आए। तो मेरे भाई फिर वो जन्नत हमारे तसव्वुरात से यकीनन कई गुना बढ़कर है। इसने कुरान में जितना बयान किया वो तो तफसीलात में मिसालें हैं, समझाने के लिए, वो असल नहीं है। तो जन्नत तो उससे भी ऊंची चीज है। तो बात यह है कि अगर उस जन्नत का यकीन हो कि उसमें हूरें मिलेंगी, मुझे एक बात बताओ, 70 हूरें तो जन्नत में मिलेंगी, उनका जो अल्लाह ने हुस्न जमाल का नक्शा खींचा है वो तो अलग है। दुनिया में आपको जो जन्नत में हूर मिलेगी ना, उस जैसी कोई खूबसूरत औरत दुनिया में नजर आ रहे हैं, और आपको ये पता चले कि आप दाढ़ी रखेंगे तो इससे आपकी शादी हो जाएगी, रख लोगे फौरन, बहुत खूबसूरत औरत मिले भाई, शर्त को लगा दे कि मैं चूंकि सरोजा लगा के मेरा लिहाजा मुझे कौन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, दाढ़ी वाला बंदा चाहिए। पास खवातीन ने शर्त लगा दी, इस चढ़ जाए ना, जब सवार हो जाए सारी कुर्बानियां करने के लिए इंसान तैयार हो जाते हैं। फेसबुक पे बूढ़े बुजुर्ग थे, बूढ़े आदमी थे, तो वो एक लड़के ने उनके साथ मजाक किया और लड़की बन के उनसे चैटिंग शुरू कर दी। और वो बूढ़े मियाँ बेचारे शैतान तुम्हारे को बहका देता है, ऐसे किसी के जज्बात से खेलना नहीं चाहिए, इंसान को अपने बारे में डरना चाहिए। किसी दूसरे को जलील करने की कोशिश करोगे, अल्लाह तुम्हारे औलियों को सबके सामने जाहिर कर देगा। ये बहुत गलत होता है फेसबुक पे, जो किसी का इम्तिहान लेते हैं, लड़की बन के ऐसे करते हैं। ये किसी शरीयत में किसी को इजाजत नहीं की है किसी को टटोलने की, समझ रहे हैं कि अंदर से क्या है कौन है। बाज़ एक अच्छा भी होता है, लेकिन शैतान अपनी तौर पर उसको बहका देता है, तो ये कोई भी बहक सकता है। वो बेचारा दाढ़ी वाला आदमी बुढ़ा, उसको जनाब क्या कर दिया, लड़की बन के वो बेचारा शीशे में उतर आया उसकी छोटी छोटी बातों से। और ऐसे मैंने सुना आजकल वो भी आते हैं आवाज चेंज हो जाए। अब वो उसको जनाब कहा कि आप जो है ना अपडेटिंग पॉइंट तय हो रहे हैं, इतना आगे बात चल पड़ी है कि अब क्या हो रहा है कि हमने कहाँ मुलाकात है। तो उन्होंने कहा कि आप चश्मा लगा के कैप पहन के आइएगा, कोई जगह बता कि वो लड़के नहीं कोई लड़की बना फला जगह आइएगा, और लाल रंग की आप जैकेट पहन के
وہ بزرگ پہ بہت ہی عجیب سے کر رہی ہے، لال رنگ کی جیکٹ، وہ بالکل لڑکوں والا اسٹائل بنا کے آئیے گا، مجھے آپ کی اسکول میں اچھے لگے. وہ بیچارے وہاں آ کے ٹہل رہے ہیں اور اپنی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی، اپنے فیس بک پہ بات میں نکال دی. ان کے بیٹے بھی دیکھ رہے کہ ہمارے ابا بھی حرکتیں ہیں، بتایا کہ یہ ٹریڈ مارک ہے. وہ کوئی ٹریڈ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو عشق جب سوار ہو جائے تو ایک سفید ریش آدمی وہ لال رنگ کی بڑھتی ہوئی جیکٹ بھی پہن لیتا ہے، محبوب کی خاطر سب کچھ کر لیتا ہے. کیسے واقعات ہیں، گھر چھوڑ کے بھاگ گئے، خوشیاں کر لی، لٹک گئے. تو بھائی ہم نے حور دیکھی نہیں ہے ابھی، حور ہم نے ابھی دیکھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حور کے، میں حوروں کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ باقی چیزیں آپ لوگ کی سمجھ میں آئیں گی. حضرت مولانا قاری صاحب ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے مدارس کے طلبہ میں، تو وہ تھوڑا حوروں کا انہوں نے نقشہ کھینچا، جامع رشید میں ان کا بیان تھا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا تم لوگ سارے جوان ہو، یہ پتا ہے تم جنت کی لالچ کیوں کرو گے؟ حور کی وجہ سے. تو جب اللہ نے بھی نقشہ کھینچا ہے تو اللہ نے بھی تو لالچ دی ہے، بتایا کہ یہ ہے سامان ہے تمہارے لیے، میں نے وہاں انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ رکھا ہے تمہارے لیے. تو اب کیا ہے، مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر دنیا میں یعنی جس کے حسن و جمال کی اللہ بے پناہ تعریف کر رہا ہو، مقصورات فی الخیام، خیموں میں بند کر دیا ہو، کأنہن الیاقوت والمرجان، یاقوت اور مرجان کے موتیوں کی طرح ہے، پتھروں کی طرح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی جو حور ہے، یراب خصوصہما من وراء اللحم، اس کی جلد اتنی شفاف ہے، شفاف سمجھتے ٹرانسپیرنٹ، ایسی شیشے کی طرح اس کی پنڈلی ہے کہ اس کی پنڈلی کا گودا بھی باہر سے جھلکتا ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت گوشت کی بنی ہوئی ہو، انسان ہو، مگر اس کی پنڈلی کا گودا بھی نظر آ رہا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ شیشے کی پنڈلی ہوگی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاقوت اور مرجان کے پتھروں میں اگر دھاگا ہو تو باہر سے نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ تم نے نہیں پڑھا، اللہ نے کیا فرمایا؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، کأنہن بریض مکنون، جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں نا، کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا، ایسے ان کی جلد ہے. یہ تو مثالیں ہیں، مثالیں دی جا رہی ہیں. قاصرات الطرف عین، عین کہتے ہیں آئینہ کی جمع ہے، عین کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی. تو کتنی، اب آپ ان کے چکر میں، دنیا کی عورتوں کے چکر میں، بدنظری اور حرام کاری کے چکر میں ان عورتوں سے ہاتھ دھوئے. حسرت ہے، افسوس. تو اگر یقین ہو جائے کہ یہ ملیں گی تو میرے بھائی پھر بدنظری بہت مشکل ہو جائے گی. آدمی کہے گا یار میں اس کو دیکھ کے اس سے کیوں محروم ہو جاؤں؟ لیکن یقین سونے کے بٹکے کا کنفیوز ہے، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں یہ جنت کے وعدے اللہ نے کیے ہیں، شہد اور دودھ کی نہریں، شہد اور دودھ کی نہروں سے لوگ خوش نہیں ہوتے. اب جنت میں جب بیان کروں نا تو نوجوان کو بتاؤ وہاں شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، چہرے پہ کوئی کھلکھلاہٹ نہیں آتی، بالکل جیسی بھوت کا ذکر آئے گا تو کھا جائے. یہ میں نے کئی دفعہ چھوٹ کیا ہے، اس لیے میں جنت کی جب بات کروں تو حوروں پہ ڈائریکٹ حوروں پہ لے آؤں بھائی، باقی چیزیں ان کی سمجھ میں. اللہ نے فرمایا مدہام مکان، گہرے باغات ہیں جن کے پھل قطوفھا دانیاں، پھل زمین پہ لٹکے ہوئے ہیں. یہاں پری میں بھی بڑے خوبصورت باغات ہیں، پھل زمین پہ کیا ہوتے ہیں؟ لٹکے ہوئے. تو وہ تو جب دیکھیں گے تو آنکھیں روشن ہوگی نا، وہ کیسے گہرے باغات ہیں، ان کی آبشاریں کیسی بہ رہی ہیں، اور اللہ نے وہاں کیسے خوبصورت محل بنائے ہیں، اور متکئین علی الفرش، کیسے گاؤں تکیہ لگا کے محفلیں ہوں گی، بیٹھیں گے. اور فرمایا اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، خدمت کے لیے جو خوبصورت بچے ہوں گے ان کو قرآن نے مثال دی ہے، اتنے زیادہ ہوں گے وہ خدمت کے لیے بچے اور اتنے خوبصورت. فرمایا اذا رأیتهم، جب تم ان کو دیکھو گے، حسبتهم لؤلؤا منثورا، تمہیں ایسے لگے گا جیسے ایک تصویر ٹوٹتی ہے نا اس کے موتی بکھر جاتے ہیں، ایسے موتی جنت کے اندر بکھرے ہوئے، ایسے پیارے خوبصورت بچے تو خدمت کے لیے اللہ نے رکھے ہوئے. کیسی اللہ نے حسین جنت بنائی ہے. قرآن بار بار اس کی تعریف کر رہا ہے، بار بار. وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، جب جوان ہوتے ہیں، عمر ہے، محبت کرنے والی ہے، تو وہ ایک نہیں ہے، کسی کو 70 ملیں گی، شہداء کو 70 ملتی ہیں، وفاس کو بھی ملیں گی. اور جس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے میں قابو کیا، بعض جگہوں پہ غصہ جاری کرنے کا حکم ہے، بعض جگہوں پہ غصہ روکنے کا حکم. باپ پہ غصہ آ رہا ہے تو کڑوا گھونٹ پینے کا حکم ہے، ماں پہ غصہ آ رہا ہے تو پینے کا حکم ہے. بیوی پہ اگر ناحق غصہ آ رہا ہے، بعض لوگ آتے گھر میں ایک دم چنگیز خان کر کے گھر پہ داخل ہوتے ہیں، بھائی وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اللہ کے بندے سے اخلاق سے بات کر لو، کچھ تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جائے کھانے میں، خدمت میں، تو وہاں اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کے لیے بھائی اللہ نے کہا ہے کہ غصے کا گھونٹ پی لو. تو غصے کا کڑوا گھونٹ اللہ کی خاطر جہاں بھی آپ صحیح حدیث ہے بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب غیظا وهو قادر، کہ جو غصہ جاری کرنے پر قادر تھا پھر بھی پی لیا. ایسے پیارے الفاظ ہیں، اس لیے کہ باس کے سامنے غصہ آتا ہے تو سب پیتے ہیں کیونکہ وہاں غصہ جاری کر نہیں سکتے.
ہر جگہ تھوڑی قصہ جائے. ایک شبلا باریک سا آدمی کہیں جا رہا تھا, ایک موٹا تازہ پہلوان وہاں سے گزرا, اس کو مذاق سمجھا, اس دبلے آدمی کو اس نے دھکا دے کر زمین پہ گرا. جب گرایا تو اس کو غصہ ہونا آیا, یار میرے ساتھ ایسا بولا. اب اس نے سوچا اگر انتقام لیتا ہوں تو ایک اور دفعہ دھکا دے دے, اور انتقام نہیں لیتا تو بڑی بےزتی ہوگی, لوگ کہیں گے یار سب نے گرا دیا تمہاری بےزتی نہیں. تو یہ ذہن بڑا ہوشیار تھا اس کا, کولیسٹرول بالکل بھی نہیں تھا, بالکل بھی نہ, اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. تو اس دبلے نے اس موٹے سے کہا کہ یار یہ تم نے سنجیدگی میں دھکا دیا ہے مذاق سے. اس کا خیال تھا بولے گا مذاق سے نہیں, چلو اچھا اچھا ماشاء اللہ مذاق ایسے کر کے میں نکل جاؤں گا. تو اس دبلے نے اس موٹے سے پوچھا, پہلوان سے پوچھا کہ تم نے مذاق سے یہ دھکا دیا ہے یا باقاعدہ سنجیدگی سے دیا؟ اس نے کہا پہلے جان کر سنجیدگی کو مذاق کر. تو فون کہتا ہے اچھا ہو گیا ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتا ہوں. اچھا ہوا تم نے جان بوجھ کر دھکا دیا ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت. یہ کہا اور فون وہاں سے اگلا دھکا نہ آئے. تو پہلوان کے سامنے, طاقتور کے سامنے, تو پولیس والے کے سامنے, آفیسر کے سامنے غصہ آتا ہے مگر انسان پی جاتا ہے, وہ مجبوری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمزور پہ غصہ آئے غصہ جاری کر سکتے ہو مگر اللہ کی خاطر جو پی گیا دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ اس کو مخلوق کے سامنے بلائیں گے. فَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ, اللہ فرمائیں گے یہ اتنی ساری حوریں کھڑی ہوئی ہیں, ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ میری بیوی ہے. ایک دفعہ پینے کے عوض میں کیا ہے, کیوں؟ میں نے ایک حدیث پہ بڑا غور کیا, کیونکہ علماء کا اس پر تقریباً اجماع ہے کہ قیامت کے دن جو بدلہ ملے گا نا وہ عمل کی جنس میں سے ہوگا, جس قسم کی نیکی ہوگی اسی قسم کا بدلہ ہوگا. آپ اگر غور کریں نا جو قیامت میں جو ثواب اللہ نے جن چیزوں پہ رکھا ہے, جس قسم کی نیکی ہے بدلہ بھی اسی قسم. تو ایک جوان آدمی کے لیے سب سے زیادہ اٹریکشن کس میں ہوتی ہے؟ سب کو پتہ ہی ہے کس میں, گرل فرینڈ میں ہوتی ہے, خوبصورت عورت میں ہوتی ہے. تبھی تو دیکھو نا لوگوں کی کال آتی ہیں سارے گناہ چھوٹ گئے بدنظری نہیں چھوٹ رہی, ہوتا ہے نہیں؟ لوگ کہتے ہیں, نوجوان لوگ کہتے ہیں حضرت سارے گناہ چھوٹ گئے بدنظری کم وقت نہیں چھوٹ گئی. تو یہ فطرت ہے انسان کی, مرد کی, لڑکے کی, نوجوان کی. تو اور غصے کو جب انسان جاری کر سکتا ہو تو اس کو پینا سب سے کڑوا عمل ہے. تو سب سے کڑوے عمل کے بدلے میں اللہ سب سے زیادہ میٹھی چیز آپ کو دے گی. تیاری بات, جس چیز میں انسان کو سب سے زیادہ راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے, جس کے لیے خوشیاں ہوتی ہیں, جس کے لیے غموں سے لڑتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں فیس بک پہ جا کے, بلکہ آپ ہسپتالوں میں جائیں, سب سے زیادہ خودکشی کے ریشو جو ہے ناکام محبتوں کے ہیں. عشق ہوا مگر ملی نہیں, اس لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا اور جہاں کھڑے تھے وہیں سے چھلانگ لگا کے گر گئے, جیسی حرام بہت ہے یار. تو چونکہ اس میں سب سے زیادہ پہلا قتل کی کہتے ہیں اسی وجہ سے ہوا تھا, قابیل نے حابیل کو اپنے بھائی کو قتل کیا عورت کی لالچ. تو اب کیا ہے, اللہ کہتے ہیں سب سے کڑوا عمل کیا تو تمہیں جس چیز میں سب سے رغبت ہے وہ میں دوں گا. فَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ, فرمائیں گے یہ اتنی ساری ہیں جو جس کو بولے گا نا وہ تیری بیوی. تو ہر دفعہ کنٹرول کرو گے اس کے عوض میں کیا خیال ہے. جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں جنت کا, وہ تو مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں کیا مولوی بولوں کے چکر میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے, لیکن لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آج یہ لوگ تم پہ ہنس رہے ہیں, کل تم ان کے اوپر, یہ اللہ کی باتیں ہیں, یہ کوئی مولویوں کی سیاسی یا سیاستدانوں کی سیاسی باتیں نہیں ہیں, یہ اللہ کی باتیں. اللہ فرماتے ہیں میں نوازوں گا تو میں اپنے حساب سے نوازوں گا تمہیں. تو ہمیں بات یہ ہے کہ جو اللہ جو سونے کے مٹکے دینے والا ہے ہمیں ان مٹکوں کی جیسی لالچ ہونی چاہیے ویسی لالچ ہے نہیں, کیونکہ ایمان بڑا کمزور ہے, ڈرتے ہیں پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہاں والی زندگی ہے, یہاں بھی کوئی اسی روڈ کا چکر نہیں رہا, ایسی مولوی جیسی خوشبو زندگی گزر رہی ہے, اور جناب ادھر بھی کچھ نہیں ملا. نظر کی حفاظت, سب کو اپنی بہن سمجھو, سب کو اچھی سمجھو, سب کو ماں سمجھو, نہ کوئی سیکنڈ نہ کوئی. تو یہ کیا بتایا ہے, تو وہ زندگی بول بول, حالانکہ وہ زندگی نہیں ہے زیادہ سکون والی زندگی. تھوڑے دن کی ٹینشن ہے, زیادہ سکون ہے اس کو, ورنہ انسان گندے کو یاد رکھو کبھی سکون نہیں. جس کے کپڑے میلے ہوں, جس کا جسم گندا ہو, وہ سکون میں ہوتا ہے, یا نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے زیادہ سکون ملتا ہے. نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہنو, خوشبو لگاؤ, کیسا مزہ آتا ہے, ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو جو گندا عمل جب ہونا, جسم آپ کے گندے اعمال کر رہا ہو تو بھی سکون نہیں. حالانکہ نہانا دھونا ایک مشکل کام ہے, ٹینشن والا کام ہے, کپڑے دھو کے صاف کرنا, تو یہ تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے مگر اس میں سکون زیادہ دیر کا ہے. تو ایسے ہی گندا عمل سے بچنا یہ تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے مگر اس میں سکون زیادہ ہے, اور گندا عمل کر لینا اس میں تھوڑی دیر کی لذت ہے مگر بے سکونی کی سڑان ہوتی ہے. لیکن تھوڑے سے مزے کی خاطر میں کہتا ہوں یہ سوتے کیسے ہیں یار, تم اٹھتے کیسے ہو. تو ہر وقت دانتوں میں ذرا سی انسان کے گند جمع ہو جائے اتنی بے سکونی ہوتی ہے. ہمارے حضرت کے یہ ناخن تھوڑے سے بڑھتے تھے نا, اتنے پریشان ہوتے تھے, ہر وقت ایسے کلیئر کرتے رہتے, کہتے جب تک ناخن کی کاٹو میں حیران ہوتا ہوں خواتین پر بھی چاقو جیسے ناخن کرتے کیسے سکون مل رہا ہے بھائی تمہیں. تو ہر وقت بے چینی ہے, ہر وقت کی ٹینشن ہے. تو
بھنگی کو سکون نہ مل رہا ہو، ایک دفعہ اس کو نہلائیں، ڈیٹول سے تیزاب سے نہلائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنائیں اور مسجد میں اچھے خوشبو والے ماحول میں لا کے بٹھائیں، وہ بھنگی پر سے تھوڑے دنوں میں توبہ کر لے گا، بولے بھائی میں کوئی اور معاشرے اختیار کروں گا، میں یہ نہیں، کیونکہ اس نے یہ چیزیں دیکھی نہیں ہے تو اس کو اسی گڑھ میں سکون۔ تو اسی طرح یاد رکھو، جیسے لباس کی گندگی سے انسان بے سکون ہوتا ہے، اسی طرح اعمال کی گندگی سے بھی انسان بے سکون ہوتا ہے۔ تو اللہ کی باتوں پر یقین کر لینا چاہیے۔ جب اللہ کی باتوں پر یقین ہوگا تو پھر رات کی تنہائی میں اٹھ کر جہنم کے خوف سے آنسو بھی نکلیں گے اور جنت کی لالچ میں پھر انسان مانگے گا اللہ سے، اللہ اس جنت سے مجھے محروم نہ کرنا جو تم نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر۔ اللہ نے مسلمانوں کی اہل ایمان کی دعاؤں کو ذکر کیا کہ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اٹھتے ہیں رات کی تنہائیوں میں، یہ چلو رات کو نہیں اٹھا جاتا، دن میں بھی انسان مانگ سکتا ہے اللہ سے، دعا تو دعا سمجھ کے مانگ۔ فرمائے ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے ایک پیغمبر کو سنا منادی جو ندا لگا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ ہم کیوں مومن ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا ہے۔ ایمان کی دعوت اس کائنات میں اگر کسی نے دی ہے، جس کی دعوت باقی ہے، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے پیغمبروں کی دعوتیں ختم ہو گئی، ان کے اثرات ختم ہو گئے۔ خالص توحید کی دعوت اگر باقی ہے، جس کی ندا پوری دنیا میں چل رہی ہے، جس کی پکار، وہ کون ہے؟ وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی پکار علماء کے ذریعے، تبلیغ والوں کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، مگر وہ دعوت ہے کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ تو وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نیک لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، کہ ہم نے منادی کو سنا، چاہے براہ راست سنا ہو یا بالواسطہ سنا ہو، ہم نے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، اور ایمان لا کر پھر ہم نے وہ کام شروع کر دیے جو ایمان کے تقاضے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ اگر ہم سے کبھی کوتاہی ہو جائے انجانے میں، انسان ہے بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا، تو فاغفر، یا ماضی میں ہم سے جو جان کر کوتاہیاں ہو گئی ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، کیونکہ ڈر لگا رہتا ہے کسی غلطی میں پکڑ نہ ہو جائے، جنت سے محروم نہ ہو جائے، اس لیے دعائیں مانگتے ہیں اللہ انسان ہے غلطی تو ہو سکتی ہے، تو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ہمیں موت اس حال میں ہو کہ ہمارا شمار نیک لوگوں میں ہو، کیونکہ ہر علاقے میں، ہر معاشرے میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم جب مرے تو کہا جائے کہ اچھا آدمی مر گیا، نہیں آئی بات کر، لوگ یہ نہ کہیں کہ اچھا ہوا کہ مر گیا، اچھا اور اللہ کی نظر میں اچھا، اہل اللہ کی نظر میں، علماء کی نظر میں اچھا ہو، تو ہم کیا ہے وہ فنا مال ابرار، اس میں نفی ہے تمام فرقوں کی جو اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں۔ آج کل ایسے افراد آ رہے ہیں میں صحیح ہوں باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں افراد بہت سارے نیک لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک انجینئر صحیح نکلا، ایک پروفیسر صاحب صحیح نکلے اور ایک کو فلانے آدمی صحیح دنیا میں، باقی سارے کیا ہیں؟ جہنم میں۔ نیک لوگ ہول سیل کے حساب سے الحمدللہ موجود ہیں، تو اللہ مجھے بھی جو اتنے سارے نیک لوگ ہیں ان میں مجھے بھی تو شامل کر دے۔ یہ دین ایسا یقین نہیں قرب قیامت میں ختم ہو جائے گا، بالکل جب قیامت قریب ہوگی تو پھر ختم ہو جائے گا، لیکن پھر ہدایت کا راستہ بتانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، وہ کوئی پروفیسر بھی نہیں ہوگا اور کوئی انجینئر بھی نہیں ہوگا، سمجھ آ رہی ہوگا، تو بالکل ہی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو وقفنا مع الابرار، اے اللہ، اور کیا ہے کہ وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کو تو نے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا اور ذلیل کر دیا۔ اور آگے پہلے جہنم سے بنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے اللہ تو نے جو ہم سے وعدے کیے نا اپنے نبی کی زبان سے اور قرآن میں جنت کے وعدے کیے، ہم ان باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، تو ہم مجاہدہ کر رہے ہیں، عورت پردہ کر رہی ہے، مرد شریعت کو فالو کر رہے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں، تو اے اللہ تو نے جو اپنے پیغمبر کی زبان سے وعدے کیے ان وعدوں کو تو کیا کرنا؟ پورا کرنا۔ یقین تو ہے اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، لیکن پھر بھی ایک دل کی ایک جذبہ ہے کہ اللہ تو اپنے وعدوں کو، جیسے آپ بار بار یاد دلاتے ہیں نا، باپ جب بچوں سے وعدہ کر لے کہ بیٹا یہ کام کرو تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، یہ چیز دلاؤں، تو بچے کو پتا ہوتا ہے میرے ابا وعدہ پورا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بچہ کیا کرتا ہے؟ ابو آپ نے وعدہ کیا تھا میں یہ اوپر پگ پہ کروں گا تو کیا ملے گا؟ چاکلیٹ ملے گی، ٹافی ملے گی، یہ ملے گی، جیسے وہ یاد دلاتا ہے۔ تو ہم اللہ کو، اللہ کہتے ہیں نیک لوگ اللہ کو اللہ کا وعدہ یاد دلاتے ہیں۔ وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، کہ اللہ پیغمبروں کی زبان سے تو نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں تو وہ وعدے تو اپنے پورے کر لینا۔ انک لا تخلف المیعاد، کیونکہ تو وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ہمیں پتہ ہے تو نہیں کرتا، تو ہم تیری صفت کا واسطہ دے کے تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں تو تو ان قربانیوں کو
کی لاج کر کے ہمیں وہ نعمتیں دینا جو آخرت میں تم نے اہل جنت کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، کیونکہ دین پر چلنے میں دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان بہرحال ہوتا ہے، ساری چیزیں نہیں مل جاتی۔ بینک مینیجر